أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ مائدہ سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، جو بعد میں آئیں گے وہ ثواب اپنے حصے کا کما لیں گے، لیکن موضوع انہی کے ہاتھ آئے گا جو اس وقت موجود ہیں۔ اور سورہ مائدہ کا نام سورہ مائدہ اسی آیت کی وجہ سے ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ گھبرائے ہوئے ہو؟ روح اللہ کی مانگی ہوئی دعا ہے حضرت عیسیٰ کی۔ سارا آسمان کی جانب اٹھا اور کہا اللہم ربنا انزل علینا موعدۃ من السماء تکون عیدا لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ جانتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آج جان لو کہ آدم سے عیسیٰ تک یہ نبی جب بھی اللہ کو بلاتے ہیں آواز اس کی ربوبیت کو دیتے ہیں۔ اللہ اس سے ثابت کیا ہوا؟ ان کی رسائی رب تک ہے، آگے نہیں۔ لیکن محمد و آل محمد جب بھی اسے بلاتے ہیں یا اللہ کہہ کر سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان کی رسائی الوہیت تک ہے۔ اب یہاں حالانکہ حضرت عیسیٰ نے آغاز یہاں سے کیا اللہم، فوراً کہہ دیا ربنا، یعنی وہ اللہ جو ہمارا رب ہے۔ کیا کر؟ انزل علینا موعدۃ من السماء، ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر۔ اس معنی والے ٹھیک ہیں؟ آسمان سے دسترخوان نازل کر۔ کیوں؟ تکون لنا عیدا، تاکہ ہماری عید ہو جائے، لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلے کی بھی عید ہو جائے، ہمارے آخری کی بھی عید ہو جائے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے علامت اور نشانی ہو جائے، وارزقنا، اور اس ذریعے سے ہمیں رزق دے، وانت خیر الرازقین، چونکہ تو ہر رزق دینے والے سے بہتر رزق دینے والا۔ اللہ، اب بچے بھی سوچیں تو بات محمد حسن جاجی سمجھ میں آ سکتی ہے، کوئی مولوی نہیں بول رہا، خدا کی حجت کہہ رہی ہے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، تو تمام رزق دینے والوں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے عیسیٰ کے عقیدے میں رزق دینے والے اور بھی ہیں۔ رازق اور ہیں، لیکن تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ بس تمہید ختم ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت کے لیے معجزہ قرار دیا ایک دفعہ دسترخوان اتروا کر۔ عباس حسن مجھے نہیں پتا کون میرے ساتھ اڑنے کو تیار ہے اور کون زمین گیر ہے جو اڑان بھرنے کا عادی ہے، سر اٹھائے میری آنکھوں میں رکھے۔ ایک دفعہ دسترخوان اتارا نہیں، اتروایا۔ پہلے بار یہ بات جنگل میں تو نہیں پھرا،
ईसा ने दस्तरखान नाजिल किया नहीं, खुद नाजिल करवाया अल्लाहुम्मा रब्बना कहकर खुदा से। ये है तेरे मेरे रसूल का पसीना, और जिस इमाम की मैं आज मजलिस पढ़ रहा हूं वो मोहम्मद का लहू है। सर से तो नहीं गुजर रही बात है, क्योंकि तेरा कि तेरा खून है रसूल का। हाँ, लेकिन दो इमामों के बारे में वजाहत से है, एक सुल्तान करबला और एक आज वाला इमाम, कि जिसने वुजू करते हुए यूं बिला तशबीह अपने चमड़े को पकड़ा और कहा हाजा जिल्दो रसूलिल्लाह, हाजा लहमो रसूलिल्लाह। कहा ये चमड़ा रसूल का है, ये गोश्त रसूल का है, उसकी बात करने लगा हूं। और आजकल की किसी किताब से नहीं पढ़ रहा, 1100 साल पुरानी किताब से पढ़ रहा हूं। मूसा बिन हामान रावी है, वो कहता है राए तो मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम फी हब्स हारून तंज़िलु अलैहि मौइदतुम मिनस समाए फयुतइमु अहलस सिजनि कुल्लिहिम व तशादु मिन गैरि अन युनखस मिनहु शै। वो कहते हैं मैंने मूसा काज़िम को हारून के कैद खाने में जिंदान में देखा, रोजाना मूसा काज़िम पर आसमान से दस्तरखान आता। बैठे हो चले गए हो, रोजाना आसमान से नबी दस्तरखान उतरता है। सर उठाना, हजरत मूसा ने शाहजी हवारियों को खिलाया। और मुझे इज्जत हैदर की कसम यही लफ्ज़ मैंने किताब में पढ़े, फयुतिमु अहलस सिजनि कुल्लिहिम, जिंदान में जितने कैदी थे इमाम सबको खिलाता था। अल्लाह बात भूल तो नहीं गई कुछ? अच्छा नहीं, अभी छोटा सा जुमला बाकी है जिसका तर्जुमा मैंने करना है। फयुतिमु अहलस सिजनि कुल्लिहिम, तमाम कैदियों को खिलाते थे। तशादो, फिर दस्तरखान बुलंद होके चला जाता था आसमान पे। किस तरह? मिन गैरि अन युनखस मिनहु शै, सैकड़ों लोग खा लेते थे, दस्तरखान वैसे के वैसा आ जाता। पता नहीं यार कौन क्या समझ रहा है, क्या सुन रहा है। भले बड़ी बात या नहीं है? हाँ, एक और फर्क बच्चों बताता चलो। हजरत ईसा की दुआ में क्या था?
انزل علینا مائدۃ من السماء، سما آسمان سے نازل کر۔ اس لیے جو کچھ آیا وہ رہ یہیں گیا، کیونکہ آسمان کا رزق تھا اور وہ ختم بھی ہو گیا۔ آسمان کے رزق میں فنا ممکن ہے، پچھلے محلے والوں ہمارے ساتھ ہو جو الگ محلہ ہے تمہارا۔ آسمان کے رزق میں فنا کا امکان ہے۔ اور دیکھو بنی اسرائیل کے لیے محمد حسن شاہ جی کھانا آسمان سے نہیں آتا تھا؟ محمد حسن شاہ جی تو کیا بنی اسرائیل والے سارے صاحب ایمان تھے؟ سارے صاحب ایمان تھے؟ ان میں سامری بھی تھا، وہ بھی کھاتا رہا۔ ہاں اس لیے جو کھا لیتے تھے وہ ختم ہو جاتا تھا، لیکن میرا امام سینکڑوں کو کھلاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا۔ میرا چیلنج ہے، یہ علامت ہے جنت کے رزق کی۔ اللہ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے میری باتیں؟ کیونکہ جنت کا رزق فانی نہیں، ختم نہیں ہوتا۔ جاؤ میری بات پہ بھروسہ بے شک نہ کرو، اپنی پسند کے عالم سے پوچھ لینا۔ جنت کے رزق کی علامت ہی یہی ہے، 100 کھا لے، 1000 کھا لے، لاکھ کھا لے، کروڑ کھا لے، ارب کھا لے، ویسے کا ویسا پڑا ہوگا۔ حتیٰ کہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ پرندوں کا گوشت جنتی لوگ کھا رہے ہوں گے، بوٹیاں توڑ توڑ کے کھا رہے ہوں گے، ادھر بوٹی توڑیں گے اس کی جگہ ویسی آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نہیں اب ذرا سر اٹھانا، جس کے دل میں علی کے اس بیٹے کی عظمت کا مینار موجود ہے، کھانے کا روزانہ آنا، روز واپس جانا، اور من غیر ان ينقص منه شيء، اور کوئی ایک شے بھی ناقص نہیں ہوتی تھی، ویسے کا ویسا پڑا رہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے رزق جنت کا ہے۔ جنت کے بارے میں سید صاحبان بھری پڑی ہیں کتابیں، ہزاروں کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ سوائے حجت کے کوئی دنیا میں جنت کا رزق نہیں کھا سکتا، کیونکہ ابھی فیصلہ ہونا ہے کہ جنت کا حقدار ہے بھی یا نہیں۔ اللہ 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 اکبر۔ پہلے بڑی بات یہ سر سے گزر رہی، حجت دنیا میں جنت کا رزق کھا سکتی ہے۔ دیر ہو گئی تمہیں؟ پہلے میں نے آیت پڑھی، حضرت عیسیٰ کے دسترخوان کا حوالہ دیا، پھر سرکار موسیٰ کاظم کے بارے میں بتایا کہ زندان میں روزانہ سرکار پر آسمان سے دسترخوان نازل ہوتا تھا۔ وَيُطْعِمُ أَهْلَ السِّجْنِ كُلِّهِمْ، جتنے قیدی تھے زندان میں سب کو امام کھلاتے تھے۔ وَتَشْهَدُ، پھر وہ واپس چلا جاتا تھا، مِنْ غَيْرِ أَن يُنْقَصَ مِنْهُ شَيْءٌ، اس میں کچھ بھی کم نہیں ہوتا تھا، سینکڑوں لوگ کھا بھی لیتے تھے، دسترخوان ویسا۔ تو یہ علامت ہے جنت کے رزق کی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تماشائی کتنے ہیں میرے سامنے، خریدار کتنے، میں تو ہر ایک کو ملک اظہر ملک فیضان خریدار سمجھ کے بات کرنے لگا ہوں۔ سنبھال لینا جہاں جہاں بیٹھے ہو۔ میں نے کہا ہے یہ طے ہے، چونکہ میں نے عہد رسالت کا واقعہ پڑھا ہے۔ کئی دن ہو گئے تھے تیرے رسول کو فاقے میں، ہاں رسول نے اوپر دیکھا، اللہم اطعم حبیبک، پالنے والے اپنے محبوب کو کھلا، میں بھوکا ہوں۔ سار اٹھانا جہاں جہاں بیٹھے، جنگل میں خطاب نہیں میرا، آسمان سے بھونا ہوا پرندہ اترا،
آیا جبریل نے طبق پیش کیا، رسول نے سر پوش ہٹایا سیفی اور کھایا نہیں، پھر اوپر دیکھا اللہم ائتنی بے احب خلق کا الیک، پڑھنے والے میں اکیلا نہیں کھانا چاہتا، اسے بھیج جو پوری مخلوق میں تجھے سب سے محبوب ہے۔ جو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آخری والے والا سر اٹھانا، بس یہ کہنا تھا اذا امیر المومنین قدم المسجد، شاہ نجف قدم زن ہوئے مسجد میں، تعال یا علی ادن منی وقل بھائی، علی آ گیا میرے ساتھ کھا۔ اب سر اٹھانا، روایت کسی عام بندے کی نہیں بنے صاحبان، سلمان کی ہے، 10 درجے ایمان کے ہیں، 10ویں پہ کھڑا ہے۔ رسول کہتے ہیں سلمان باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے، سلمان خیر من لقمان، سلمان لقمان سے افضل ہے۔ سلمان کہتا ہے میں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور انتظار میں تھا کہ بڑا کریم ہے میرا رسول، بڑا فیاض ہے، بڑا سخی ہے، اکیلے کبھی نہیں کھاتا، سب کو بانٹ کے کھاتا ہے۔ میرے دل میں آیا ما زاغ البصر کی نظر اٹھی، کہا یا سلمان ھذا طعام الجنت وحرام فی الدنیا ان یاکل احد الا نبی او وصی۔ پتہ نہیں کون کیا ہے میرے سامنے۔ فرمایا سلمان یہ جنت کا کھانا ہے اور دنیا میں اسے سوائے نبی یا وصی کے کسی پر بھی کھانا حرام ہے۔ والا ٹھیک ہے، کیمرے کے پیچھے والا ہے۔ یہ واقعہ شاہ جی کیوں پڑھا میں نے؟ اپنے سامعین کو مطمئن کرنے کے لیے کہ جنت کا طعام اس فیصلے سے پہلے نہیں کھایا جا سکتا کہ یہ جنتی ہے بھی یا نہیں۔ آسمانی رزق کھایا جا سکتا ہے، جنت کا نہیں۔ اور میرا امام روزانہ جنت سے دسترخوان اتارتا ہے اور پورے زندان کو کھلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون کیا سن رہا ہے۔ تو یہاں سے ملک ادھر ملک فیضان آغا حسن شاہ جی، محمد حسین شاہ جی، کچھ سبق ملا میرے سامعین کو؟ جب فیصلے کے بغیر کھایا ہی نہیں جا سکتا، رسول کا بیٹا کیوں کھلا رہا ہے؟ اس سے اس کے اقتدار کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جو فیصلہ قیامت کو ہونا ہے وہ زمین پہ بیٹھ کے امام پہلے کر رہا ہے۔ اللہ چلے تو نہیں گئے ہو؟ اچھا میں پھر ایک بات یاد دلاتا ہوں تاکہ بچے بھی کچھ پلے ڈال کے جائیں۔ حضرت آدم اور حوا جب جنت سے باہر آنے لگے تھے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا تھا آدم باہر جا رہے ہو، یہ لباس جنت کا ہے، یہ دنیا میں نہیں جا سکتا۔ اتار کے رکھ جا۔ قرآن کہتا ہے تافقا یخصفان علیہما من ورق الجنت، جنت کے درختوں کے پتے لپیٹ کے اترے۔ اب جن چہروں پہ سوالیہ لگا ہوا ہے ان کا میں کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ زمانے گزرتے گئے، کئی ہزار سال گزر گئے، عید کا دن آ گیا، 2 بچے اماں کے پاس آئے۔
हमारा लिबास। पढ़ने वाले पढ़ देते हैं यहाँ कि बीबी ने बच्चों को बहलाने के लिए कह दिया कि लिबास दर्दी के पास है, ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और आगे हद ये है गुस्ताखी की कि ये भी कह दिया जाता है कि बच्चों को बहलाने के लिए जो झूठ बोला जाए वो जायज है। एक तो मस्दर ततहीर बीबी पे झूठ की तोहमत, और फिर जिनको बहला रही है वो बच्चे हैं। तेरे मेरे बच्चे हैं, सर उठाओ, उस घर के बच्चे हैं। बहलोल को दाना कहा जाता है। तेरे मौला मोहम्मद तकी 5 साल की उम्र में थे, बच्चे खेल रहे थे और मेरे मौला मोहम्मद तकी 5 साल की उम्र में यूं दीवार की टेक लगा के उन्हें देख रहे हैं। बहलोल दाना गुजरा। लिमला तलब अय्युह सभी, बच्चे तुम क्यों नहीं खेलते? अब जिसे जमाना दाना कहता है, मेरे 5 साल के इमाम ने कहा या अहमक, यही हो या कहीं और बैठे हो, या अहमक मा खुलिकना लिल्लाह, ओ बेअक्ल, हम खेलने के लिए खल्क नहीं हुए। अल्लाह है? तो अब इन बच्चों को बहलाया जा सकता है? नहीं। जो मैंने किताबों में पढ़ा वो यूं है, इधर ये माँ की तरफ चले, उस जात ने निगाहे बेनिगाही से देखा कि अभी जाके अम्मा से कपड़े मांगेंगे, मेरी कनीज लाजवाब ना हो जाए। अल्लाह ने कहा और रिजवान जन्नत, जी मालिक जल्दी कर, जन्नत के लिबास उठा। जाके मदीने मेरे हबीब के दरवाजे पे देखे आ, और खबरदार ये ना कहना मैं फरिश्ता हूं, मैं रिजवान जन्नत हूं, मैं नूरी मलक हूं, कहना अना खयातुल हसनैन, जो मैं हसनैन का दर्जी हूं। इधर हुक्म खुदा हुआ, रिजवान जोड़े उठा रहा है। खमसा खत्म हो गया और इस महल्ले पे मुझे शक न गया। सर उठा रहा है, इधर जोड़ी पहुंची, अम्मा हाज़ा यौमुल ईद वलैसा लना लिबासुन जदीद, अम्मा आज ईद है, हमारा नया लिबास नहीं। बीबी ने ऊपर देखा, माज़ागल बसर की नजर के मालिक की बेटी की नजरें आसमान की वसत को चीरती हुई जन्नत तक गई। रिजवान को जोड़े लपेटते हुए देखा, देख कर कहा कपड़े दर्जी के पास है, अभी ला रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो जो अच्छा नहीं, मगर मैंने जुमला साहबान मलक साहबान और कहना है, रिजवान जन्नत जोड़े भी उठा रहा है और दिल में सोच रहा है, कल की बात है जिसे हमने सजदे किए, वो जब जन्नत से बाहर जा रहा था, जंगल में खिताब कर रहा हूं या आबादी में, मानने वाले हैं ये सोच के बीमारों से, कल जब मस्जूद मलाइक आदम अबुल बशर जाने लगा, अल्लाह ने लिबास ले लिए थे, ये कहकर के जन्नत का लिबास बाहर नहीं जा सकता, आज मदीने क्यों जा रहा है? बस इसके दिल की सोच को बेदिल ने पढ़ लिया। आवाज़ गुजरता है, रिजवान क्या सोच रहा है? मालिक मेरी समझ जो इतनी है
تیری مصلحت تو جانے۔ کہ رضوان یاد ہے جب میں نے آدم کو جنت میں بھیجا تھا کہا کیا تھا؟ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ میں 5 دن پنڈی گھیپ میں ساکن رہا، میں آج چلا جاؤں گا۔ کہا رضوان تجھے سمجھ نہیں آئی، آدم ساکن جنت تھا، یہ مالک جنت ہے، وہاں پہنے گا۔ چلے سنیں گے میرے دوست؟ اللہ اکبر۔ تو موسیٰ کاظم کا اہل زندان کو جنت کا رزق کھلانا ملکیت کی دلیل ہے۔ اور مالک پتہ اس کی ملکیت کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ چاہے تو اپنی ملکیت پہ خود متصرف رہے، کسی نمک حلال نوکر پہ خوش ہو جائے، وہ اقتدار اسے سپرد کر دے۔ یہ ان کی ملکیت کی تو دلیل ہے کہ اگر کسی نوکر سے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں تو مٹی دیا کر جنت بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تھک تو نہیں گئے بجلی والے بات؟ میں عموماً حوالے نہیں دیتا، لیکن اب جو بات کرنے لگا ہوں وہ حوالہ دے کے کرنے لگا ہوں۔ یہ بھی میں کسی آج کل کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، شیخ مفید علیہ الرحمہ، سنا ہوا ہے نا؟ پہاڑ چھوٹا ہے اس عالم ربانی کے مقابلے میں، ہاں، اور کاظمین میں جس امام کا ذکر ہو رہا ہے اسی کے حرم کے رواق میں قبر ملی ہے۔ اور جو گئے ہو یاد کرو، اگر دیکھیے شیخ مفید کی تربت، نہیں گئے تو ذکر صدقہ جاؤ اور دیکھ لینا، وہاں تمہارے زمانے کے امام کے مرثیے کے 2 شعر بھی لکھے ہوئے ہیں جو زمانے کے امام نے شیخ مفید کی وفات پہ کہا۔ غیبت کے زمانے میں جب شیخ مفید کے نام آغا حسن شاہ جی خط آتا تھا نا امام زمانہ کا، تو پتہ ہے مولا کیا لکھتے تھے؟ الاخ الصدیق الشیخ المفید برادر ہدایت یافتہ۔ جسے امام برادر لکھے، ان کی کتاب ہے الاختصاص، یاد رہے گی؟ بھول جائے تو پھر سیڈی میں سن لینا۔ الاختصاص میں شیخ مفید نے تمہارے 7ویں مولا سے ایک روایت لکھی ہے، تھکن نہیں تو پھر سنا دیتا ہوں۔ جن کے ہاتھ نہیں اٹھے وہ تو پکے پکے تھک گئے ہیں نا۔ اور اس میں فیضان ملک نسخہ بھی ہے، مفت دینے لگا ہوں ہر ایک کو، اور نسخہ وہ ہے کہ پتہ نہیں کتنی تسبیحیں رولی جائیں، چلے کاٹے جائیں، پاپڑ بیلے جائیں، پھر بھی شاید ہاتھ نہ لگے جو رسول کے بیٹے نے اپنے حقداروں کو مفت دے دیا۔ فرماتے من کانت لہو الی اللہ حاجت واراد ان یرانا ویرا موضعہ من اللہ فلیغتسل 3 لیال وَيُنَاجِي بِنَا فَإِنَّهُ يَرَانَا وَيُغْفَرُ بِنَا وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَوْضِعُهُ۔ فرمایا جس کی اللہ سے کوئی حاجت ہو اور پوری نہ ہو رہی ہو، اور وہ بندہ یہ بھی چاہتا ہو کہ ہماری بھی خواب میں زیارت کرے، حسن میرا خیال ہے تیرا مجمع تھک گیا ہے۔ ایک تو حاجت ملک صاحب،
دوسرے ارادہ یرانا کہ ہمیں بھی دیکھے، وَيَرَى مَوْضِعَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اسے خواب میں یہ بھی پتہ چلے کہ اللہ کے نزدیک میرا مقام کیا ہے۔ جی کتنا بڑا انعام ہے پنڈی کے بالو، حاجت پوری ہو، ہماری زیارت ہو، اور یہ پتہ چلے کہ نگاہ الہی میں میرا مقام کیا ہے۔ کوئی چلا نہیں بتایا تیرے مولا نے، ہاں یہ نہیں کہا کہ ساری رات تسبیح رو لو، فرمایا فَلْيَغْتَسِلْ ثَلَاثَ لَيَالٍ وَيُنَاجِي بِنَا، بس 3 راتیں غسل کرے اور ہم سے سرگوشیاں کرتے کرتے سو جائے۔ جو کتنا آسان نسخہ ہے، 3 راتیں غسل کرے، وہ یوناجی بنا، اور ہمارے ساتھ سرگوشیاں کرتے کرتے سو جائے، فَإِنَّهُ يَرَانَا، ہماری زیارت ہوگی، وَيُغْفَرُ بِنَا، اب چوتھا انعام مفت میں امام دے رہا ہے، اور ہمارے صدقے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَوْضِعُهُ، اور جو اس کا مقام ہے توحید کی نظر میں وہ مخفی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دعا کرنا دونوں بزرگ سید کہ ظرف والوں سے خطاب ہو میرا، ظرف چھلکے نہیں الٹے نہیں۔ اس حدیث کا راوی ہے ابو المغرا، یاد رہے گا کیا؟ ابو المغرا، وہ کہتا ہے جب مولا نے یہ بات کی نا، قلت لہو سیدی ان رجلا رآک فی المنام وہو یشرب النبیذ، مولا ایک شخص نشہ کرتا ہے، شرابی ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں نے آپ کو خواب میں دیکھا، ہو سکتا ہے؟ اب یہ نہیں کہ میں تمہیں لائسنس دینے آیا ہوں شراب کا، یہ چھٹی دینے آیا ہوں، پینے کی سزا اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقت بیان کر رہا ہوں اور کریم کی کریمی۔ مولا فرماتے ہیں لیس النبیذ یفسد علیہ دینہ انما یفسد علیہ ترکنا، فرمایا شراب کسی کا دین فاسد نہیں کرتی، ہاں اگر ہمیں چھوڑ جائے پھر دین فاسد ہو جائے۔ پتہ نہیں یار کون کیسا، اللہ جو بیٹھو چلے گئے ہو۔ فرمایا شراب دین کو فاسد نہیں کرتی، انما یفسد ترکنا، ہمیں ترک کر دے، ہمیں چھوڑ دے۔ اور میں ملک ساتھ آیت پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے میں ہو۔ اب بدبخت نماز بھی چھوڑ بیٹھا ہے، نشے میں بھی ہے، اللہ یا ایھا الذین آمنوا بھی کہہ رہا ہے، یعنی 2 جرم کرنے کے باوجود اللہ نے اس سے ایمان کی سند نہیں چھینی۔ ہاں تو میرے مولا نے فرمایا، اب اس محلے میں سے کچھ حیران نگاہیں مجھے دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے پوری روشنی نہ صحیح لیکن چہرے تو میں دیکھ رہا ہوں نا، ہاں یہ کریم کی کریمی ہے، گناہ اپنے مقام پر، جرم اپنی جگہ، لیکن فرمایا اچھا چلو یوں سمجھ لو، رسول کو مشرک نہیں دیکھتے تھے زندگی میں، یہودی نہیں دیکھتے تھے، تو پھر کوئی گناہگار اگر امام کو خواب میں دیکھ لے تو حیرانی کیسی؟ اللہ اکبر۔ تھکنے لگو تو بتا دینا، مجھے خود بہت بڑی جلدی ہے، نہیں تو میں تمہارے پیار کی وجہ سے چند جملے بول رہا ہوں۔
کیا فرمایا میرے مولا نے؟ ہمیں چھوڑ دے پھر دین فاسد ہو جاتا ہے. اب سر اٹھانا. ویسے ہی میں شیعوں کے لیے پڑھتا ہوں اور آج کو تو خالص موضوع ہی شیعوں کا ہے کہ ان کے ساتھ امام کا ذکر ہو رہا ہے. ہاں اہل سنت حضرات اگر موجود ہیں ذکر کا ثواب کما لیں, ان پہ میری کوئی بات حجت نہیں. شیعوں کے گھر پیدا ہونے والا سر اٹھاؤ. میرے مولا فرماتے ہیں ابو المغرا شراب اس کے دین کو خراب نہیں کرتی, ہمیں چھوڑ دے تو دین خراب ہو جاتا ہے. فَإِنَّ أَشْقَى أَشْقِيَائِكُمْ مَن يُصَدِّقُنَا فِي الظَّاهِرِ وَيُكَذِّبُنَا فِي الْبَاطِنِ. فرمایا تم میں بدبختوں کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو ظاہر میں ہماری تصدیق کرے, دل میں ہمیں جھٹلائے. شقی عباس حسن کہتے ہیں بدبخت کو, اشقا سب سے بڑا بدبخت. اور مولا فرما رہے ہیں فَإِنَّا أَشْقَى أَشْقِيَائِكُمْ, فرمایا سب سے بڑے بدبختوں میں پھر سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو ظاہر میں تو ہماری تصدیق کرے اور دل میں ہمیں جھٹلائے. تو میں خبردار دل میں بھی ہمیں جھٹلانے کی کبھی کوشش نہ کرنا. کیوں؟ سر اٹھانا. میں بڑی تیزی کر رہا ہوں. نحنو ابناء نبی اللہ, نحنو ابناء رسول اللہ, نحنو ابناء امیر المومنین, نحنو احباب رب العالمین, نحنو مفتاح الکتاب, بنا نطق العلماء ولولا ذلك لخرسوا, نحنو رفعنا المنار وعرفنا القبلة, نحن حجر البيت في السماء والأرض, بنا غفر لآدم, بنا ابتلي أيوب, بنا افتقد يعقوب, بنا حبس يوسف, بنا دفع البلاء, بنا أضاءت الشمس, نحن مكتوبون على عرش ربنا. فرمایا ہم رسول اللہ کے بیٹے ہیں, ہم نبی اللہ کے بیٹے ہیں, ہم امیر المومنین کے بیٹے ہیں. نحن احباب رب العالمین, ہم پروردگار عالمین کے احباب ہیں. یار میں کہہ گیا پتہ نہیں کیا سمجھا میرے سامنے. ہم اللہ کے احباب ہیں. فضان ملک یہاں ایک آیت پڑھوں, یہ آیت بھی سورہ مائدہ میں ہے. کہاں؟ جو نہیں بولے ہو ہمارے ساتھ نہیں ہے یا اللہ فرما رہے ہیں قولت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلما یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. کہ یہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں ہم فرزندان توحید ہیں, ہم اللہ کے احباب ہیں. اے محمد ان سے کہہ دو اگر تم اللہ کے احباب ہو, اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ فَلِمَا يُعَذِّبْكُم بِذُنُوبِكُم, کیوں تمہارے ذنوب پر گناہ پر عذاب دیتا ہے؟ تم اس کے احباب نہیں ہو, جاگنا. بل انتم بشر ممن خلق, بلکہ تم تو اللہ کی مخلوق میں سے بشر ہو. میں کہہ گیا اور اکثریت رہ گئی. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے احباب ہیں, اللہ کہتا ہے تم احباب نہیں ہو, بشر ہو. اس کا مطلب ہے جو بشر ہے وہ حبیب اللہ نہیں ہو سکتا, اور جو اللہ کا حبیب ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا. اللہ پچھلے مرے والوں نے کچھ کہا تھا. تو
یا آج کے بعد اپنے رسول کو حبیب اللہ کہنا چھوڑو یا بشر کہنا چھوڑو. اور رسول کا بیٹا کہہ رہا ہے نحن احباب رب العالمین، ہم اس کے احباب ہیں. سر اٹھانا، تشریح کا وقت نہیں ہے، بس ترجمے پہ گزارا کرنا. فرمایا نحن مفتاح الکتاب، ہم کتاب کی چابی ہیں. قرآن میں میں نے ملک اظہر، ملک فیضان سیفی 3 چیزوں کے لیے لفظ کتاب دیکھا. تقدیر کو کتاب کہتے ہیں، قرآن کو کتاب کہتے ہیں، لوح محفوظ کو کتاب کہتے ہیں. اب تیری مرضی، اسے تقدیر کی چابی مان، انہیں قرآن کی چابی سمجھ، انہیں لوح محفوظ کی چابی سمجھ. اگر تقدیر کی چابی ہیں، اگر تقدیر کی چابی ہیں تو جب تک ان کے سامنے نہیں جھکے گا تقدیر کا بند تالا نہیں کھل سکتا. اللہ کیا بات ہے، کیا سمجھ آ رہی ہے بات اس والے والا. اور اگر انہیں قرآن کی چابی سمجھ تو پھر ان کے بغیر قرآن نہیں زمین پہ آ سکتا. اور اگر یہ لوح محفوظ کی چابی ہے ملک اظہر تو پھر ماننا پڑے گا جب تک یہ نہ چاہیں لوح پہ لکھا نہیں جا سکتا. اور اگر یہ چاہے نہ بھی لکھا ہوا ہو تو ساتھ ساتھ مل جائے. اللہ تھک تو نہیں گئے میرے سامعین؟ ہم کتاب کی چابی ہیں. اور آگے بڑا عجیب سا جملہ ہے، سہل بھی ہے بچوں اور مشکل بھی ہے. دیکھنے میں بہت سہل ہے، سمجھنے میں مشکل ہے. فرماتے ہیں بنا نطق العلماء، فرمایا جو عالم بھی بولتا ہے ہمارے سبب سے بولتا ہے. بنا، جی امام فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. بنا نطق العلماء، علماء ہمارے سبب سے بولتے ہیں. ولولا ذالک لخرسوا، اگر ہم سبب نہ بنتے عالم گنگے ہوتے. نحن رفعنا المنار، بلندیوں کے مینار ہم نے کھڑے کیے. وعرفنا القبلۃ، قبلہ کی پہچان ہم نے کرائی. ہم نہ ہوتے کیسا قبلہ. اللہ اکبر. جن کے بغیر اللہ کا گھر قبلہ نہ بنے، تیرے میرے گھر کو امان مل سکتی ہے؟ عباس آدھا تو بھی تک گیا ہے اور تیرا مجمع تو پورا تھا. اچھا یہ جملہ میں اہل سنت بھائیوں کی کتاب میں بھی دکھا سکتا ہوں جو اب کہنے لگا ہوں. تیرے رسول کی حدیث میں نے پڑھی ہے، فرماتے ہیں بیت اللہ 1 نہیں 14 ہیں. 7 زمینوں پر ہیں، 7 آسمانوں پر. اب یہ تم علماء سے پوچھنا 14 قبلے کیوں ہیں، 13 کیوں نہیں، 15 کیوں نہیں ہے؟ تو میرا امام موسیٰ کاظم فرما رہا ہے نحن حجر البیت فی السماء والارض. فرمایا قبلہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، حجر اسود کی حقیقت ہم ہیں. میں نے یہ بھی حدیث پڑھ رکھی تھی حسن عباس، سمجھ نہیں آئی جب تک میں نے مولا کا یہ فرمان نہیں پڑھا. حدیث کیا پڑھی تھی کہ ان الحجر یمین اللہ. رسول نے فرمایا جو حجر اسود ہے اللہ کا دایاں ہاتھ ہے.
ہاں مان تو لیا تھا کہ رسول نے فرمایا، لیکن سوچتا تھا یہ بے جان پتھر ہے، نہ اس کا جسم، نہ آنکھیں، نہ کان، نہ زبان، ہاتھ کہاں سے آئے؟ جب موسیٰ کاظم نے کہا نا حجر اسود کی حقیقت ہم ہے، ہاتھ سمجھ میں آ گیا۔ اللہ اچھا یہ بتاؤ 5 دن آپ نے سنا مجھے، ٹھیک پڑھتا رہا ہوں یا بیزار کرتا رہا ہوں؟ پکی بات ہے، تو پھر میں ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک سچ بولوں؟ میں نے تمہیں خوش کیا نا، تمہارے ایک نعرے نے بھی مجھے خوش نہیں کیا۔ دیکھو بھائی، ٹھیک ہے، دیکھو داد مجھے ملتی ہے، وہ تو فٹ دے رہے ہو، نعرہ تو میرے نام کا نہیں ہے۔ میں ہاں جب داد اتنی دیتے ہو اور نعرہ ڈھیلا لگاتے ہو، مجھے شاہ نجف سے شرم آتی ہے۔ سمٹ گئی گفتگو، جاؤ۔ کیا فرمایا میرے والوں نے؟ ہم چاہے قبلہ آسمانی ہو یا زمینی، جہاں جہاں بھی ہے، حجر اسود کی حقیقت ہم ہیں۔ سارے شاہدہ فرمایا بنا غفر علی آدم، آدم کو معافی ہماری وجہ سے ملی۔ محمد و آل محمد کے سبب اسے، جب تک اس نے یہ نہیں کہا بجاہ محمد و آل محمد، اے اللہ تجھے محمد و آل محمد کے مرتبے اور عزت کا واسطہ، تب تک اللہ نے معاف نہیں کیا۔ فرمایا بنبتول ایوب، ایوب کا امتحان ہماری وجہ سے لیا گیا۔ بنفتقد یعقوب، یعقوب سے بیٹا ہماری وجہ سے بچھڑا۔ بنا ہو بیسا یوسف، یوسف زندان میں ہماری وجہ سے رہا۔ اللہ یاد ہم بتاتے ہیں زمانے کو، ہم وہی لوگ ہیں جن کا نام زندہ ہے۔ ہاں ہمارے سارے زندہ ہیں الحمدللہ، چونکہ یہ 14 کے 14 زندگی سے پہلے کے ہیں۔ جو زندگی کے بعد بنا، کلیہ یاد رکھ لو پنڈی کے بالو، جو زندگی کے بعد بنا وہ زندگی سے زندہ رہتا ہے، موت اسے مار سکتی ہے، اور جو زندگی سے پہلے کے ہیں وہ کہتے ہیں انا ممیت الموت، میں موت کو موت دیتا ہوں۔ بس سارا کچھ چھوڑ دیا۔ فرمایا بناؤ دفع البلا، بلائیں ہماری وجہ سے دفع ہوتی ہیں، ہمارے ذریعے۔ بنا اضاءت الشمس، سورج میں روشنی ہے تو ہماری وجہ سے۔ آج کے فضائل کا بچوں آخری جملہ، اسی پہ راضی رہنا، اور میں سمیٹنے لگا بیان کو۔ میرا مولا کاظم فرماتے ہیں نحنو مکتوبون علی عرش ربنا، فرمایا ہم اپنے رب کے عرش پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سر سے تو نہیں گزر گیا جملہ، ہمارے نام عرش پہ۔ اب میرا ساتھ دو، کیا ہوا؟ نعرہ تکبیر!
ہو گیا نہیں یہ تو ہاں اب آیا کیا کہا تھا میں نے مولا فرماتے ہم اپنے رب کے عرش پر لکھے ہمارے نام وہاں لکھے ہوئے ہیں اب چونکہ اللہ سے شاہ صاحبان بات کرنی ہے اپنے سامعین سے کہ یہ میرا ساتھ دے میں خدا سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں مالک ہم ان کے نام لکھتے ہیں گھروں پر ہم نے نئی کوٹھی بنائی ان کے نام لکھ دیے ہم نے امام باڑہ بنایا ان کے نام لکھ دیے تاکہ گھر گرنے سے محفوظ رہے اور تو ان کا بھی اللہ ہے عرش پہ ان کے نام کیوں لکھ رہا ہے فضیلت یہ کہ عقل چکرا جائے اور مصیبت یہ کہ فطرت پریشان ہو جائے اللہ اکبر پھوپھی بھتیجا ہر مجلس میں آتے ہیں پرسہ لینے حسین کا آج دونوں نے اسیر بغداد کا پرسہ لینا ہے اللہ اکبر مظلوم بطول کے سارے بیٹے ہیں لیکن حسین کے بعد جتنا یہ امام مظلوم ہے نا اللہ اکبر ہاں کوشش کرنا کبھی میں نے رونے والوں سے یہ نہیں کہا کہ اتنا رو لو نہ یہ انتظار کیا ہے کہ یہ اتنا روئیں گے تو پھر میں مجلس چھوڑوں گا نہ لیکن آج یہ ضرور کہوں گا ہر شخص یہ کوشش کرے کہ کم از کم ایک آنسو اس مظلوم کی مظلومیت پر بہا لے رسول کی بیٹی راضی ہوگی ہاں یہ صرف شام والی کی خواہش نہیں بتا رہا میں جس کا ہاتھ پہلو پہ رہا ہے اس بی بی کی خواہش بتا رہا ہوں اللہ اکبر ہاں کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں پڑھا میں نے 2 جملے کہہ کر میں جانے لگا ہوں جس کے سینے میں گوشت ہے یہاں بھی عبادت کر لے گا جہاں یاد آئے گا رونے کے لیے کافی میرے اس مظلوم امام کی زیارت میں جملہ ہے السلام علی المعذب فی ظلم المطابیر اس مظلوم پر سلام تمہارا شاید یہ خیال ہو کہ امام کے بارے میں سنتے ہو نا کہ زندان میں تھا تو ایسے ہی جیسے جیل ہوتی ہے تیرے مولا موسیٰ کاظم کا زندان زمین پہ نہیں تھا ہارون نے زمین میں گڑھا کھدوایا تھا گہرا کنواں اور اس میں سیخیں لگوائی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ہیں اس میں رضا کے بابا کو رکھا لفظ یہ ہے اس امام پر سلام جسے زمین کے گہرے کنووں میں عذاب دیے گئے اللہ اکبر دوسرا فقرہ پڑھنے لگا ہوں السلام علی مرزوز الساقین بحلق القیود سادات بالخصوص مومنین بالعموم دیکھو میں نے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وکیل ہوں تمہارے دل پہ زخم لگ جائے گا للہ خون رونے والے کے صدقے معاف کر دینا السلام علی مرزوز الساقین بحلق القیود مرضی کے عالم سے ترجمہ کرا لینا اس امام پہ سلام جس کی پنڈلیوں کے گوشت کو بیڑیوں نے کیما کر دیا تھا میں تو یار لفظ ہی پڑھ سکتا ہوں اللہ اکبر جس کی پنڈلیوں کا گوشت بیڑیوں کے بدن سے کیما ہو چکا اب ذرا تصور کرو بس میں یہی چاہتا تھا کہ تم آمادہ ہو جاؤ اور صرف 2 کے 2 فکرے کہنے ہیں مجھے زمین میں کنواں ہے اس میں اتنے فاصلے پہ سیخیں لگی ہوئی ہیں
अल्लाह अकबर। और पिंडी के बालों तेरे इमाम को जहर मिला हुआ है। अब मैं हर साहिब दिल से पूछता हूं, जिसे जहर मिले, जिगर तो कटता है ना, जिसका जिगर कटे वो तड़पता तो है। अब मैं और क्या बताऊं तुझे, दाएं भी सीखे हैं बाएं भी सीखे हैं। बतूल का बेटा कभी तड़प के इन सीखों पे गिरता है, कभी तड़प के इन सीखों पे गिरता है। जिंदान में जलजला आया हुआ है। अल्लाह अकबर। बस मैं दुआ ही कर सकता हूं कि जो आंख इस गम में रो रही है, खुदा उसे कभी दुनियावी गम में कभी न रुलाए। सारा कुछ छोड़ दिया, मसाहिब सब याद दहानी के लिए पढ़ा जाता है। मैं कहा करता हूं कि जिसने भी बतूल के जिस बेटे को जहर दिया, उसने मुफ्त में लानत कमाई। चंद दिन इंतजार कर लेते ना, बतूल का हर बेटा ज़ैनब की चादर को रो रो के खुद मर जाता। जहर मिली हुई है। बस आखिरी जुमला कहने लगा हूं, तड़प रहा है मेरा इमाम जिंदान में। जिंदान का दरवाजा खुला, फिर हाथ जोड़ रहा हूं। पर्दादार भी सुन ले, मेरे हाथ जोड़े हुए हैं। यकीनन शाम वाली बीबी आज अपनी पाक अम्मा के साथ तुम में कहीं मौजूद है। अली की बेटी को और खून रोने वाले सज्जाद को गवाह बना के जुमला कहने लगा हूं। ज्यादा चोट लगे तो माफ कर देना। तेरे मौला रजा ने से पूछा ना किसी ने, कितना कमजोर हो गया था तेरा बाबा। खुदा की कसम इमाम बैठा था, खड़े होके मौला रजा ने मुंह पे मातम किया। फरमाते हैं, जब सिंधी बिन शाहिद की कैद में 14 साल मेरे बाबा ने गुजारे, काना सिंधी यदरे बहु फी कुल्ले यौमिन मिअत सौतिन। सिंधी मलून रोजाना मेरे बाबा को 100 ताजियाने मारता था। अल्लाह अकबर। अब जरा सोचो, 100 ताजियाने रोजाना, महीने में कितने, साल में कितने, 14 साल में कितने। कमर पे गोश्त नहीं था तेरे इमाम का, फिर जहर, तड़प रहा है। जिंदान का दरवाजा खुला। बस आखिरी बात, मैं जा रहा हूं, करते रहना मातम। सिंधी बिन शाहिक आया, मेरे इमाम के सामने कागज रखा, कलम रखा, पर मैं लिख। बार बार मुझे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं क्योंकि तेरे कलेजे को जख्मी करने लगा हूं मैं। मौला ने बुझती हुई निगाहें उठाई, फरमाया क्या लिखूं? कहा लिख, मैं तबई मौत मर रहा हूं। इमाम ने कहा मलून तुझे शर्म नहीं आती? रसूल के बेटे से झूठ लिखवाना चाहता है? जहर दिया है, मैं कैसे लिखूं? कहता है लिख वरना मैं जुल्म करूंगा। मौला फरमाया 14 साल क्या करते रहे हो? जुल्म ही करते रहे हो। तू जुल्म कर, मैं सब्र करूंगा। अब अगर मर भी जाओ मुझसे गिला न करना। ये हरामी बाहर गया, 4 मेखे ले आया, 1 हथौड़ा ले आया। मैंने इसीलिए हाथ जोड़े थे कि तेरा दिल बहुत नाजुक है, तेरे दिल पे जख्म लग जाएगा। इस हरामजादे ने 1 मेख मेरे इमाम के सर पे रखी, कहता है लिख वरना मैं जुल्म करूंगा। बगदाद की जमीन हिली, एक काले बुरके वाली बीवी बाजार में दौड़ती रही, कोई मेरे बच्चे को छुड़ाए, कोई मेरे कैदी को बचाए।